ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ دنیا کا جوڑا آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت جزا اور سزا کا دن۔ مومن کے سیرت و کردار کی بنیادوں کا تذکرہ ہے۔ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ وہی لوگ جو لغو کاموں سے بچتے ہیں۔ لغو ہم کس کو کہیں گے؟ زکوٰۃ اصل میں پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے وہ اصل میں زکوٰۃ کا عمل ہے۔ یعنی اس سیکس اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری بنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق کوئی بندہ اپنی اعمال پہ نہیں جائے گا جنت میں، لیکن جو انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو وارث۔ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے نا۔ ہاں جی، اصل میں جنت جو ہے یہ ویج نہیں ہے، انعام ہے۔ اگر حساب کتاب پہ آئیں گے تو سارے فیل ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہ کوئی پکا ٹکا پرنسپل تو ہے نہیں کہ لو جی یہ کر دیا تو ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اسلام کے بنیادی نظریات کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، دنیا میں انواع و اقسام کی نعمتیں پیدا کی اور اس کے اچھے اور برے استعمال کا اختیار انسان کو دے دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ دنیا کا جوڑا آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت جزا اور سزا کا دن۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صراط مستقیم کو واضح کیا، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو کتابیں دے کر بھیجا، اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دے کر ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ختم کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان خواص کے بارے میں بھی بتایا کہ جن کے رکھنے والے افراد جنت کے وارث ہوں گے اور جن کو ترک کر دینے والے جہنم کے حقدار بنیں گے۔ سورہ مومنون اور سورہ معرج قرآن مجید کی دو صورتیں ہیں، جس میں سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات اور سورہ معرج کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان خصوصیات کا ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں میں وہ ہوں گی وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے ان دونوں صورتوں کا اکٹھا مطالعہ کریں گے اور ان میں دی گئی جو خصوصیات ہیں ان کے بارے میں آپ سے سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کیا جائے، میں چاہوں گا کہ میں صورتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات۔ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں، اور وہی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تو بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر جو اس کی صفات تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو وارث ہیں فردوس کے وارث ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ معرج کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 35۔ بلا شبہ انسان تھوڑا دلا پیدا کیا گیا ہے۔ جب انسان اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں پر جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں، اور جن کے عملوں میں ایک حصہ مقرر ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور جسے نہیں دیا جاتا، اور جو جزا کے دن کو سچا مانتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا جس کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر جو کوئی اس کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، اور جو کوئی اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ معرج اور سورہ مومنون کی جو یہ آیات ہیں ان میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم ان دونوں صورتوں میں جو مضامین ہیں ان کو موازنے کے طور پر اکٹھا آپ سے سمجھیں۔ دونوں صورتوں میں نماز کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ نماز پڑھنے والوں کو کامیاب کہا گیا ہے، اور نماز اور سورہ معرج میں پہلے ذکر کیا گیا ہے انسان تھوڑا دلا ہے، لیکن وہ جو
نماز میں نماز ادا کرنے والے ہیں، تو نماز کا حکم جو سب سے پہلے ہے اس کے بارے میں پہلے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل صاحب، اصل میں ان دونوں صورتوں میں مومن کے سیرت و کردار کی بنیادوں کا تذکرہ ہے۔ ٹھیک، ایک بندہ مومن کے سیرت و کردار میں سب سے بنیادی چیز باقاعدہ 5 وقتہ نماز ہے، ریگولر، ٹھیک ہے نا۔ 5 وقت کی تو ظاہر ہے بعد میں پوری فرض ہوئی، لیکن ریگولر نماز 5 نماز پڑھنا یہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے کسی انسان کے سیرت و کردار کے اندر، جو ایمان کی بنیاد پر بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں مقامات پر اول و آخر نماز کا ذکر ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی سورہ مومنون میں تو عنوان باندھا گیا قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہو گئے ایمان والے، ماننے والے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے۔ بالکل ٹھیک، یہ 2 الفاظ ہیں، ایک ہے خشوع عین کے ساتھ، یہ ہے جھکنا، دبنا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ پہاڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے دب جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بالکل ٹھیک، اور دوسرا ہے خشیت، خاشین یا مادہ ہے، اس کا مطلب ہے ڈرنا، من خشیت اللہ، وہ بھی اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ نماز کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ عاجزی ہے، ٹھیک، کہ انسان کا دل اس کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ ٹھیک، یہ ناک رگڑنا تو علامت ہے نا، لیکن اصل کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ڈاؤن ٹو دا ارتھ سمجھے، بالکل ٹھیک، یعنی ناک اور ماتھا جو ہے اس کے سامنے زمین پر رکھ رہا ہے، تو یہ سب سے بنیادی اس کا فیچر ہے۔ بالکل ٹھیک، دونوں جو دوسرے مقام پر یعنی سورہ معارج میں نماز کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے والذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر کنسسٹنٹ رہنے والے ہیں، دائم رہنے والے ہیں۔ یعنی کوئی سیزنل نمازیں جیسے رمضان کے اندر 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے اور پھر شوال آتے ہی ختم ہو جاتی ہے، ایسی نہیں۔ الذین ہم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرنے والے ہیں، کنسسٹنٹ رہنے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک، لیکن دونوں مقامات کے آخر میں نماز کی حفاظت کا ذکر ہے۔ یہ بھی بڑا دلچسپ اس میں معاملہ ہے کہ سورۃ مومنون میں نمازوں کی حفاظت کا ذکر ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کوئی نماز فوت نہیں ہونے دیتے۔ اور سورہ معارج کے اندر فرمایا گیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اس کا مطلب ہے نماز کے تمام ارکان کی حفاظت، سجدہ پراپرلی، رکوع پراپرلی، جلسہ قامہ، یہ سب پراپرلی ہونا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی حفاظت ہے کہ کوئی رکن فوت نہ ہونے پائے، اور اس میں پوری کی پوری انسان کی اٹینشن۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک چیز کی میں وضاحت چاہتا ہوں کہ نماز کے بارے میں ہی، کہ ایک بندہ صبح سے، جس طرح آپ نے کہا کہ بار بار، خاص طور پہ نا، اب کسی کی حیثیت ہے تو زکوٰۃ دے گا، نماز تو ہر کسی پہ فرض ہے۔ اب دیکھا جاتا ہے وہ صبح بھی جا رہا ہے، پھر دوپہر اور شام رات، تو اس کو اکثر لوگ اس بات کو مذاق بھی بناتے ہیں کہ جی، جس طرح کہا جاتا ہے ملا کی دوڑ مسجد تک۔ تو نماز کا واضح ہونا، کیا یہ بنیادی شرط کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے؟ نماز کو دیکھ کر ہی، صرف اس کا آتا جاتا دیکھ کر ہی؟ دیکھیں، بندہ مومن کے بہت سے اوصاف ہیں، سچائی، دیانتداری، خوش اخلاقی، یہ سب اوصاف ہیں، لیکن مومن کی نشانی نماز ہے۔ نماز ہے، ہاں، یہ تو کسی میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی دیگر مذہب کے لوگ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں، جس طرح سورہ مومنون میں کہا گیا ہے، وہی لوگ جو لغو کاموں سے بچتے ہیں۔ لغو ہم کس کو کہیں گے؟ بیکار، یوز لیس۔ اب وہ یوز لیس جسمانی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، یعنی ایسے کاموں میں وقت ضائع کرنا جس میں انسان کے نہ کسی جسم کو فائدہ پہنچتا ہے اور نہ اس کے ذہن کو اور روحانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ سب بیکار کام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن سورۃ معارج میں یہ الفاظ ادا نہیں کیے گئے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور یہاں پر 3 آیات آئی ہیں، والذین یصدقون بیوم الدین، والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، ان عذاب ربہم غیر مامون۔ یعنی یہ الفاظ سورۃ مومنون میں نہیں ہے،
اور والذین هم عن اللغو معرضون وہ سورہ معارج میں نہیں ہے. تو ان دونوں کو آپس میں کمبائن کریں گے کہ جس شخص کو آخرت کا یقین ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے اس کی نظر میں ہوں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے والا ہوں، اور میں نے اپنا ایک ایک لمحہ اس کا حساب دینا ہے، پھر وہ وقت ضائع نہیں کر سکتا. یعنی اس کی توجہ پھر وہ اپنی جیسے ایک کمرہ امتحان ہے نا، یہ دنیا امتحان ہے، امتحان. کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا طالب علم اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد مجھ سے بچہ چھین لیا جائے گا. یہ گھڑی معاشر کی ہے، طور سے معاشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. تو انسان اگر آخرت کا یقین اسے حاصل ہوگا تو وہ کبھی وقت ضائع نہیں کرے. بالکل ٹھیک. ویسے ایک اپنے نالج کے لیے دیکھیں، جو ہم کرکٹ، ہاکی، اسکواش یا فٹ بال، جو فزیکل گیم ہیں جن میں دیکھیں انسان کی صحت بھی ضروری ہے، ان کو تو ہم لغو نہیں کہیں گے. جو تاش کھیل رہے ہیں اس میں خاص طور پر دیکھنے والوں کے لیے کرکٹ جو ہے وہ خاصا وقت کا ضیاع ہے. بالکل ٹھیک. خاص طور پر ٹیسٹ میچ 5 دن چل رہا ہے، ہو گیا پھر، اور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں سارا دن بیٹھے ہوئے. یعنی دیکھنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا سوائے وقت کے ضیاع کے. ہاں جو کھیل میں مصروف ہیں، اور وہ بھی اگر 1 ڈے یا 20 آ گیا تو پھر اس میں بڑا فائدہ ہو گیا کہ بس گرمی بھی آ گئی اور اس کے بعد زیادہ وقت بھی آپ کا ضائع نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اب ایک تو ہے زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، اس کے علاوہ بھی مال خرچ کیا جائے گا؟ جی وہ تو اس کو بعد میں دیکھیں گے. ایک پہلے نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ سورۃ مومنون میں فرمایا گیا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کا فعل کرنے والے ہیں. زکوٰۃ اصل میں پاکیزگی کو کہتے ہیں. تزکیہ حاصل کرنے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے وہ اصل میں زکوٰۃ کا عمل ہے. لیکن جو محاورے میں اس سے مراد مال خرچ کرنا ہے، تو مال کا بھی جو اصل آبجیکٹو ہے وہ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنا ہے. کہ انسان نے جو اپنے خیال کے مطابق، تو اللہ کا دیا ہوا مال ہی جس کو انسان سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ میری کمائی ہے، اس میں سے اپنے ہاتھ سے دینا، یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اس کا حکم ہے کہ وہاں دے دو، میں دے رہا ہوں. اور اگر دل نہ کر رہا ہو دینے کو پھر اور زیادہ تزکیہ ہوتا ہے اس سے. دیکھیں نا کہ ایک بندہ کہتا ہے یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ضرورت مند نہیں ہے، یہ چاہاں یہ ضرورت مند ہے. اب انسان فیصلہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، یا جس طرح آج کل صورت حال ہے، ہر چوک پہ لوگ کھڑے ہیں. اس کے بارے میں کیا ہے کہ جو بھی مانگے اس کو دیں؟ الفاظ دیکھیں، یعنی سورہ معارج میں یہ الفاظ آیا ہے نا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اس سے پہلے الفاظ ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اور سورۃ زاریات میں ہے والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم. اصل میں کیا ہے کہ یہ دو چیزیں، جو دوسری چیز ہے محروم، ہیو ناٹ، یہ تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، لیکن سائل عام طور پر ہماری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن قرآن مجید میں جو مالک ہے پوری کائنات کا، وہ کہتا ہے سائل کا حق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سائل کا حق نہیں ہے. یہ خود ہی سوچنے کی بات ہے نا. اصل میں یہ تھوڑی سی بڑی گہرائی کی بات ہے کہ میں آپ سب، ہم گناہ گار ہیں، بالکل بلنڈرز بھی ہیں ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے نا. لیکن قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جسٹ ریکویسٹ ہے؟ ناٹ جسٹ ریکویسٹ، کیونکہ اگر میں نے قصور انجسٹ ریکویسٹ ہے. کیوں؟ اگر میں نے جرم کیا ہے، اف آئی ایم گلٹی، ملنی چاہیے تو مجھے اپنی سزا ملنی چاہیے. میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے جا، تو حقدار نہیں ہے معافی کا، تم نے جرم کیے ہوئے ہیں، لیکن میں درخواست کر رہا ہوں. اسی طرح قرآن مجید نے سائل کا حق قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیچر سے واقف ہے نا، اسے پتا ہے کہ یہ ان کو دل نہیں کرے گا ان کو دینے کو، ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر دینا، اس میں اور زیادہ ثواب ہے، اور زیادہ تزکیہ ہے. کہ میرا جی تو نہیں چاہ رہا، لیکن کیونکہ اللہ نے اس کا حق قرار دیا ہے تو میں دوں گا. اور یہ آپ نوٹ کریں تو بڑی دلچسپ چیز ہے کہ آج سے 50 سال پہلے جب میں چھوٹا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ 60 سال گزر گئے ہوں گے، کہ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں ہم، تو کوئی مانگنے والا آیا ہے تو اس کو وہ کہتی تھی بابا معاف کرو، مائی معاف کرو. اب پورا ایکسپریشن بدل گیا، اللہ بھلا کرے. یعنی ہمارے بڑے جو تھے وہ ان کا حق سمجھتے تھے کہ اس کا حق مجھ پر ہے، لیکن سوری میں آپ کو دے نہیں سکتا، مجھے اپنا یہ حق معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے نا.
اور پھر نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس حد تک پہنچایا ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا تمہارے پاس سفید گھوڑے پر، آج اگر میں بامحاور ترجمہ کروں، مرسیڈیز پر بیٹھ کر بھی آئے تو اس کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ اور ہمارے بڑوں کی سنت جو ہے وہ بڑی عجیب ہے، یعنی ایک اللہ والے کے پاس جو ہے وہ کوئی آیا مانگنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ جی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو، تو اس بھلے وقت میں انہوں نے 10 روپے دے دیے اس کو۔ تو جو ان کے ساتھ ان کے شاگرد معتقدین کا حلقہ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا یہ تو پروفیشنل آدمی ہے جو تو جا کر گھنٹہ گھر جا کر مرغ پلاؤ کھاتا ہے۔ انہوں نے کہا پکڑ کے لاؤ اس کو، وہ پکڑ کے لے آئے، تو انہوں نے اس کو 50 روپے اور نکال کے دے دیے کہ میں تو تمہیں اپنے جیسا سمجھا تھا، میرے دوستوں نے بتایا کہ تم مرغ پلاؤ کھاتے ہو، 10 روپے میں مرغ پلاؤ نہیں آئے گا، جاؤ اپنی پسند کا کھانا کھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ یعنی قرآن مجید کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث، اس کی ایک اسپرٹ ہے جو ان کے اندر موجود ہے، بالکل ٹھیک، کہ جو بھی سفید گھوڑے پر آیا ہے اس کو بھی، اس کا بھی حق ہے، یعنی کنفرم ہے کہ وہ نہیں ہے، ہاں یعنی ہماری ٹرم میں وہ ڈیزرونگ نہیں نہیں ہے، لیکن اس کو بھی دو، اس کو بھی دو۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آخرت کا ذکر تھوڑا بعد میں کیا گیا یہاں پہ، آخرت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے آخرت ہی وہ بنیاد نہیں ہے جو انسان کے سارے عملوں کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے؟ نہیں، اس کا ذکر دیکھیں نا، اگر ہم اس کو کہتے ہیں لغو بعد جو ہے وہ تو پھر فوراً بعد آ گیا نماز کے سورہ مومنون میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ترتیب جو ہے وہ صحیح ترتیب ہے، ہم تو اس پر سرنڈر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یعنی اس کا ایک خاص انداز میں ذکر ہے کہ نماز، پھر مال کو اپنا نہ سمجھنا، اس کا تعلق ایمان باللہ کے ساتھ ہے، بالکل ٹھیک، اس کے بعد پھر ایمان بالآخرت ہے، یعنی آخرت کی تصدیق کرتے ہیں، آخرت کے دن کی، اور صرف تصدیق ہی نہیں کرتے، اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اور اگلی بات فرمائی ان عذاب ربہم غیر معمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا، نچنت کرنے والا نہیں ہے، یعنی ایک فیلنگ کہ انسان کو وہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی وہ جو کہا گیا نا نبی عبادی انی الغفور الرحیم وان العذاب وانا عذابی هو العذاب العلیم، انسان کو یاد رہے کہ میرے رب کا عذاب بڑا پینفل ہے، بڑا دردناک ہے، مجھے اس سے بچنا ہے، اور اس کے بچنے کی ہر فکر جو ہے وہ مجھے کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آگے بڑا امپورٹنٹ اور خاص طور پہ یہ مسئلہ اکثر ڈسکشن میں بھی رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں اور جس کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں یعنی لونڈیاں۔ پہلی بات تو یہ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں، اور پھر آج کے دور کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھیں گے کیسے کہ لونڈیاں آج کل کس کو کہیں گے یا نہیں کہہ سکیں گے۔ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے، یہ تو کوئی جو ماہر فن ہے یعنی مفتی، یعنی عام صرف اس نے درس نظامی نہ پڑھا ہو بلکہ اس میں کچھ فتوے کی سٹیج پر بھی پہنچا ہوا ہو اور وہ یہ رائے قائم کر سکے کہ آج کل اس کا تصور کیا ہے، یہ تو میری جو لیول ہے اس سے بیونڈ ایک بات ہے۔ لیکن مذاتی طور پر یعنی انسان کا جو تعمیر سیرت اور تعمیر کردار ہے اس میں سیکس ڈسپلن کا بڑا بنیادی رول ہے، جیسے نماز کا ایک رول ہے اسی طرح سیکس ڈسپلن کا بھی ایک رول ہے، یعنی سیکس اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری بنائی ہے، اگر انسان اس کو واٹر ٹائٹ نہیں رکھے گا تو پھر اس سے انسان کا پورا کیریکٹر جو ہے وہ بہہ جائے گا، لہذا اس کو واٹر ٹائٹ رکھنے کے لیے فرمایا گیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو ظاہر نہیں کرتے سوائے اپنی بیویوں اور اپنی ملک یمین کے، ملک یمین لونڈی کو کہتے ہیں بلا شبہ، لیکن کس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کس کا پر نہیں ہوتا، یہ تو میں عرض کیا نا کوئی مفتی آپ کو بتائے گا، لیکن ایک بنیادی بات سمجھیے کہ جب بھی کوئی جوان عورت یا ایٹ لیسٹ ینگ لکنگ عورت آپ کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی تو آج نہیں تو کل اس پر آپ کا دل آئے گا، یو کین ناٹ ڈینائی دس فیکٹ، ٹھیک ہے نا؟ وہ بیوی کی بہن ہو، آپ کی کزن ہو، بیوی کی کزن ہو، دوست کی بیٹی ہو، دوست کی بیوی ہو، وٹ ایور، آپ کو ایسے سب واقعات آپ کھول کے دیکھیں مل جائیں گے کہ دوست کی بیٹی جو ہے وہی بیوی بنا لیا اسی کو، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہوا نا۔ لیکن یاد رکھنے کی چیز ہے کہ یہاں نوکرانیاں مراد نہیں ہیں،
नौकरानियाँ आज़ाद औरतें हैं, ठीक, ठीक, जबकि लौंडियाँ जो हैं वो टोटली आप पर डिपेंडेंट हैं। जैसे उनको खिलाना पिलाना आपकी ज़िम्मेदारी है, ऐसे ही उनकी जिनसी ज़रूरत पूरी करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक। इसको इस एंगल से भी देखें। लेकिन आज के दौर में तो लौंडियाँ है ही नहीं। आज तो नहीं है ना लौंडियाँ, हम लाज़मी हैं। हाँ, हाँ, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए यानी कभी मौका ऐसा आ जाता है। किताल के नतीजे में होती हैं, या यानी कोई आपको गिफ्ट कर देता है, एक औरत बीवी नहीं गिफ्ट कर देता है, उसकी मिल्कियत है, उसकी लौंडी है, वो आपको गिफ्ट कर देता है, गिफ्ट तो कर सकता है ना। हाँ, कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात इसमें यहाँ जो बात कही गई है उसको गौर से पढ़ें। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, ऐसा करने पर उन पर कोई मलामत नहीं है। यानी आपका जो सवाल है वो उसमें मलामत टपक रही है ना। हाँ, मलामत टपक रही है, मतलब कि एक दुनिया के लिहाज से बड़ी एक वो है, ये लो फीलिंग देने वाली यहाँ बात कहा लग गया रही है फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। इसी में मजीद आप क्या ऐड कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 अज़वाज थी, एक लौंडी भी तो थी ना, मारिया किप्ती, हज़रत मारिया किप्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और उनसे उनके बतन से अल्लाह ताला ने आपको एक बेटा भी अता किया जो फौत हो गया जब बाकी बेटों की तरह। लेकिन अगर हम इसको मलामत की नज़र से देखेंगे तो फिर शायद हमारा ईमान भी चला जाएगा, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फिर हम उस मलामत का विक्टिम सर, बनाएंगे। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि हज़रत मारिया किप्तिया से आपने उनको आज़ाद करके निकाह नहीं किया, नहीं उनको उसको लौंडी की स्टेटस से रखा, क्या उसकी वजह यही थी कि रहती दुनिया तक फिर उसका मिसाल, अल्लाह ताला की हिकमत तो यही होगी ना। क्योंकि जितनी बाकी 3 जो लौंडियाँ हैं उनको आपने आज़ाद करके पहले उनको ईमान की दावत दी, फिर उनको आज़ाद किया, फिर उनसे निकाह किया, हाँ। लेकिन इनसे निकाह नहीं किया। हाँ, निकाह नहीं किया, उनको लौंडी के स्टेटस पे रखा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि इमानत की हिफाजत करने वाले, अब अमानत सिर्फ माल की अमानत है या ज़िम्मेदारी भी अमानत है हमारी, जो हमारे जो ज़िम्मे फ़राइज़ हैं? असल में अमानत जब हम कहते हैं ना उर्दू मुहावरे में, तो कोई चीज़ होती है जो मैंने आपको अमानतन दी। हाँ, ये अमीन का आप तर्जमा करें ट्रस्ट वर्दी, तो बात खुल जाएगी कि जो बेतबारा बंदा जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते वो बेईमान है, बिल्कुल ठीक, और जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं वो अमीन है। ठीक है। तो अमानत हर चीज़ में होती है, यानी आपकी कस्टडी में कुछ भी है, माल है, जिम्मेदारी है, कोई राज है, किसी का राज है कुछ, हाँ कोई राज है, वो सब क्या है, अमानत है। मानते हैं, यानी अगर आप इसको ब्रीच नहीं कर सकते आप इसको। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब अहद का लिहाज रखने वाले हैं, ये जितने भी बैनुल इंसानी सब के सब मामलात हैं वो अहद बेस्ड है। लोग तो सिर्फ ये समझते हैं कि मैंने वादा नहीं किया था, लोग तो कहते हैं मैंने तो कहा था, वादा नहीं किया था। तो क्या कहना और वादा ना करना, यानी वादा जो है एक बड़ी वसी इस्तिलाह है। ठीक, यानी वादे वो भी हैं जो वर्बली किए जाते हैं, वादे वो भी हैं कि जो इम्प्लाइड होते हैं, ठीक, वादे वो भी जो हैं सोशल बाइंडिंग्स हैं। मसलन एक स्टेज पर वालिदैन अपना सब कुछ बेटे पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब बेटा जवान हो जाता है, वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, तब उसको पे बैक करना पड़ता है। कहीं लिखा हुआ मायदा नहीं था, नहीं था, लेकिन एक सोशल अंडरस्टैंडिंग है, तो भी एक ट्रस्ट है और ये भी एक मादा है। बिल्कुल ठीक। यानी कि हमारी वो तमाम जिम्मेदारियां जो कि जिसको हम कहते हैं कि एक इंसान पे आयद होती हैं, उनका प्रॉपर अदायगी एक अहद ही है बेसिकली। सर ये इन सारी जो हमने बातें डिस्कस की हैं, आखिर में दोनों सूरतों में ये कहा गया है कि यही लोग हैं जो जन्नत के वारिस हैं। वारिस, हाँ जी, वारिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। उलाइकुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, हाँ। वो ठंडी छांव के वारिस बनेंगे। वारिस बनेंगे। वारिस कहा गया है कि देखिए, एक वहाँ पे वो लोग भी बच्चे होंगे या कोई खादम होंगे, वो तो उनकी खिदमत कर रहे होंगे, और यहाँ सूरह मारिज में है यही लोग जन्नतों में इज्जत दिए जाने वाले हैं, इनको मालिक बनाया जाएगा, वो दूसरे मालिक नहीं होंगे, इसलिए इनको वारिस कहा गया। यानी कि इनका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा कि वो अपने जो किया है, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कोई बंदा अपनी अमाल पे नहीं जाएगा जन्नत में, लेकिन जो उन्होंने किया है अल्लाह ताला उनको वारिस। अल्लाह ताला का इनाम है ना। हाँ जी, असल में जन्नत जो है ये वेज नहीं है, इनाम है। अगर हिसाब किताब पे आएंगे तो सारे फेल हो जाएंगे। क्योंकि वो कोई पक्का टका प्रिंसिपल तो है नहीं कि लो जी ये कर दिया तो हो गया, अब मैं इसको फेल नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने दोनों सूरतों को हमारे लिए बहुत आसान किया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको आइंदा भी दावत देते रहेंगे। इसके साथ ही नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नाजरीन, सूरह मोमिनून की पहली 11 आयत और सूरह मारिज की आयत नंबर 19 से 35 तक ये वो तमाम खसूसियात हैं जो कि अल्लाह ताला उन बेहतरीन लोगों में चाहता है जिनको वो जन्नत के वारिस बनाएगा।
ناظرین نماز کا ذکر دونوں صورتوں میں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، جو جن کا ذکر آج ہم نے ان کو سمجھا ہے، شروع اور آخر دونوں میں موجود ہے، دو بار۔ یہ تو ایک عام نشانی ہے ایک بندے کی کہ وہ مومن ہے، کیونکہ سچائی، وعدے کا پابند ہونا، یہ ایسی صفات ہیں جو کہ غیر مسلموں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایون چیسٹٹی جو ہے، عفت و پاک بازی، آپ کو غیر مسلموں میں بھی مل جائیں گے، بالکل مل جائیں گے، بالکل مل جائیں گے۔ اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں ان 4 خصلتوں کی اطلاع بھی دے دی ہے کہ جو اگر کسی میں چاروں ہوں تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں منافق کی ایک خصلت ہے۔ یعنی وہ 4 نشانی یہ ہیں، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اس سے لڑائی جھگڑا کریں گے تو گالی گلوچ کرے گا، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں صورتوں کو غور سے پڑھیں اور اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہمیں کیا ہمارے اندر یہ خواص موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔